باری دیگر درود بھیجیے محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مسلمانوں پر فرض حج عیاں ہے، مسلمانوں پر فرض حج عیاں ہے، طواف کعبہ ایک سر نہاں ہے، طواف کعبہ ایک سر نہاں ہے، حرم کے گرد پھر کر ڈھونڈتے حرم کے گرد پھر کر ڈھونڈتے ہیں، بتوں کا توڑنے والا کہاں ہے، مسلمانوں پر صلوات بھیجیے محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. زینب کمال سان قدرت کا نام ہے، زینب جمال روے مشیت کا نام
ہے نام عزم رسالت مآب کا، زینب ہے نام دبدبے بوتراب کا، زینب یزیدیت کی تباہی کا نام ہے، زینب شعاع نور الہی کا نام ہے، زینب ہے نام عظمت آل رسول کا، زینب ہے جزو دین کے اصل اصول کا، زینب جناب فاطمہ کی نور عین ہے، زینب شریک کار امام حسین ہے، زینب حسینیت کی مکمل کتاب ہے، زینب یزیدیت کا مدلل جواب ہے، زینب کی والدہ تھی رسالت کے ساتھ ساتھ، زینب رہے گی زندہ امامت کے ساتھ ساتھ، زینب کمال ثانوی، صلوات بھیجیے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ بارے دیر باپ دے بلند صلوات صلی علی محمد۔ بی بی زینب کے والد سے سلام، برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ کام بھائی کا بہرحال کرے گی زینب، کام بھائی کا بہرحال کرے گی زینب، کام بھائی کا بہرحال کرے گی زینب، اب نئے رخ سے وہی جنگ لڑے گی زینب، اب نئے رخ سے وہی جنگ
لڑے گی زینب، سر بہاتر نے کیا مار کئے کرب و بلا، سر بہاتر نے کیا مار کئے کرب و بلا، کوفہ و شام کو خود فتح کرے گی زینب، کوفہ و شام کو خود فتح کرے گی زینب، سو گئے دشت کی آغوش میں شبیر تو کیا، سو گئے دشت کی آغوش میں شبیر تو کیا، زخم اسلام کے پھر پھر کے بھرے گی زینب، زخم اسلام کے پھر پھر کے بھرے گی زینب، طاقت کفر سے زینب کو ڈرانے والو، طاقت کفر سے زینب کو ڈرانے والو، ختم ہو جائے گی لیکن نہ ڈرے گی زینب، ختم ہو جائے گی لیکن نہ ڈرے گی زینب، دھمکیاں دینا محمد کی نواسی کو یزید، دھمکیاں دینا محمد کی نواسی کو یزید، عرش جھک جائے گا لیکن نہ جھکے گی زینب، عرش جھک جائے گا لیکن نہ جھکے گی زینب، سو گئے دشت کی آغوش میں شبیر تو کیا، زخم اسلام کے پھر پھر کے بھرے گی زینب، زخم اسلام کے پھر پھر کے بھرے گی زینب، اب نئے رخ سے وہی جنگ لڑے گی زینب، درود بر محمد و آل محمد۔ رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لدینہ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي الأبتهي التهامي سيد الثقلين إمام الحرمين محبوب رب المشرقين والمغربين صاحب قاب قوسين نبي الكونين
جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وولايتهم وشفاعتهم وطهارتهم وإمامتهم وأتشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. صلوات بر محمد و آل محمد. ارباب عزا، بزرگان ملت، دوستداران اہل بیت اطہار و عزاداران شہدائے کربلا و اسیران کربلا، کرم ہے پروردگار کا تصدق حضرت چہردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام. خصوصی عنایت و کرم ہے بانی عزا حضرت ثانی زہرا سلام اللہ علیہا. بی بی کا کرم خاص ہے، لہٰذا آپ کو اور ہم کو ایک بار اور فرش عزا نصیب ہوا. ذکر اہل بیت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے آن لائن ہی صحیح. جو جہاں پر بیٹھا ہے اور بیٹھ کر جہاں سے بھی مجلس کو آن لائن سماعت کر رہا وہی فرش عزا ہے. اس کرونا وائرس وبا کے زمانے میں بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس توفیق سے، اس سعادت سے، اس عبادت سے ہم محروم نہیں ہیں. ہم شکر گزار ہیں مسجد علی ابن ابی طالب وادی الکبیر کی مرکزی اور قدیم امام بارگاہ کے منتظمین اور بانیان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کرونا وائرس وبا کے زمانے میں بھی ذکر فضائل و مصائب کا اہتمام کیا ہے. اللہ ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. حضرات ناظرین و سامعین، سفر المظفر کا جو عشرہ کا آغاز ہوا تھا اس امام بارگاہ کے حوالے سے، اس سلسلے کی یہ جہاد اور قتال کے عنوان پر 5ویں تقریر آپ کی بہترین سماعتوں کی نظر ہے. خالق موت و حیات مالک ارض و سما اپنی پاک و پاکیزہ محکم و منظم و منور کتاب میں اس آیت کریمہ کے ذیل میں ارشاد فرما رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. آپ اے میرے نبی آپ جہاد فرمائیں کافرین سے بھی اور منافقین سے بھی. مسلسل اس سے قبل 4 تقاریر میں آپ کی خدمت میں کچھ معروضات، کچھ گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی بتائید اہل بیت، اور آپ کی توجہ کے مد نظر کچھ باتیں آپ تک پہنچ گئیں، کچھ پیغامات پہنچ گئے. اور یہ فرش عزائے امام حسین جو حسینی پلیٹ فارم ہے، اس سے دنیا انسانیت کو بھی پیغام پہنچتا ہے اور دنیا شیعت کو بھی پیغام پہنچتا ہے. صلوات پڑھ دیں مل جل کر محمد و آل محمد. ذان محترم، اسلام، میں مسلسل اس بات کو عرض کر رہا ہوں کہ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے. قرآن میں خود اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دین اسلام ہے، اللہ نے کہا پسندیدہ دین اسلام ہے. اللہ کے نزدیک عند اللہ، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ اسلام ہے. اس کا مطلب ادیان اور بھی ہیں، لیکن اللہ نے اگر کسی کو پسند کیا تو وہ اسلام کو پسند کیا. یہ جہاد اسلامی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے. پہلے اسلام کو تو سمجھیے کہ اسلام کیا پیغام دیتا ہے. اور اسلام، دار اسلام میں جب کوئی شخص آ جاتا ہے کلمہ پڑھ کر، کلمہ شہادتین پڑھ کر، اور دار ایمان میں آ جاتا ہے کلمہ ولایت پڑھ کر، تو پہلے کلمہ اسلام کی بات کی جا رہی ہے. جب دامن اسلام میں آدمی آ گیا تو پھر بات ہوگی کہ اسلام میں جو احکام ہیں، واجبات ہیں، صلاۃ اور زکوٰۃ کی بات ہے، کہیں پر صوم کی بات ہے، کہیں پہ خمس کی بات ہے، کہیں پہ اطاعت والدین کی بات ہے، کہیں پر جو ہے جہاد کی بات ہے. اس موضوع میں، اس عشرے میں موضوع جہاد چل رہا ہے. تو جہاد اسلامی کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے کیا کہا کہ جہاد
کا مطلب افینس نہیں ہے، جہاد کا مطلب ڈیفنس ہے، جہاد کا مطلب حملہ نہیں ہے، جہاد کا مطلب دفاع ہے۔ دفاعی طور پر آپ اس میں بھی شرط ہے کہ حکم معصوم ضروری ہے، شرط اولین ہے، اور حضور معصوم ضروری ہے۔ کون سا جہاد؟ جہاد بالسیف۔ جب میدان میں آپ جائیں اور حکم معصوم ہے، حضور معصوم ہے، آپ میدان میں جب جا کے مجاہد آپ کہلائیں گے، جب آپ میدان میں جائیں گے اور محو جہاد ہوں گے۔ اگر دشمنوں کو آپ ماریں گے ڈیفنس میں، دفاع میں، میرے لفظوں پہ غور کریں، ڈیفنس میں، دفاع میں کوئی چڑھائی کرے کفار و مشرکین، تو آپ ڈیفنس میں اگر تلوار چلائیں گے، نیزہ چلائیں گے، بھالا چلائیں گے، خنجر چلائیں گے اور دشمن مارا گیا تو آپ غازی کہلائیں گے، تب بھی مجاہد۔ اور اگر دشمن کی تلوار سے آپ مار دیے گئے تو آپ شہید ہو گئے۔ تو عزیزان محترم، رتبہ مجاہد کا ہے اسلام میں، قاتل کا نہیں ہے۔ پوری توجہ، اسلام میں اہمیت اور عزت اور شرف ہے مجاہد کے لیے۔ مجاہد دو طرح کا ہوتا ہے کہ جو محو جہاد ہو حکم معصوم سے، اپنی مرضی سے نہیں، اپنی خواہش سے نہیں، حرص میں نہیں، لالچ میں نہیں، بلکہ حکم معصوم اور نصرت معصوم میں اگر کوئی میدان میں جاتا ہے، میدان جہاد میں جاتا ہے، تو وہ مجاہد کہلاتا ہے۔ اور قرآن میں مجاہد کی ثناخوانی کی گئی ہے، اس کی تعریف کی گئی ہے، اس کی ستائش کی گئی ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنی خواہش سے مال حاصل کرنے کے لیے، حکومت حاصل کرنے کے لیے یا ظلم ڈھانے کے لیے اگر میدان میں تلوار لے کر جاتا ہے، آفینس کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، توجہ فرمائیے گا، تو وہ قتال ہے، اور قتال کی مذمت ہے۔ ایک جہاد ہے، ایک قتال ہے۔ جہاد اسے کہتے ہیں کہ جہاد اگر آپ نے اسلام کے اعتبار سے کیا، حکم اسلام پر، حکم معصوم پر، حکم الہی اللہ پر، حکم پروردگار پر، حکم قرآن پر، تو آپ مجاہد ہیں۔ اگر اپنی خواہش سے اور لالچ سے اگر آپ گئے ہیں تو آپ نے حملہ کیا تو آپ قاتل ہیں۔ تو مجاہد کی تعریف ہے، قاتل پہ لعنت ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اسلام میں قاتل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، قتل کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ اللہ ہمارے جان کا مالک ہے، وجود اللہ ہی کی وجہ سے ہے۔ یہاں تک کہ حکم ہے کہ خودکشی حرام کیوں ہے؟ خود سے بھی ہم اپنی جان نہیں لے سکتے۔ ارے جب اپنی جان لینا حرام ہے تو کسی اور کی بے گناہ جان لینا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ جو سانسیں چل رہی ہیں، جو ہاتھ پر حرکت میں ہیں، یہ جو آنکھوں میں بصارت ہے، جو زبان میں گویائی ہے، جو کانوں میں سماعت ہے، جو دماغ میں فکر ہے، جو دل میں دھڑکن ہے، عزیزان محترم، یہ اس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ امانت اللہ کی ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو آنکھوں میں بصارت نہیں ہو سکتی، اگر اللہ نہ چاہے تو کانوں میں سماعت نہیں رہ سکتی، اگر اللہ نہ چاہے تو زبان میں گویائی نہیں رہ سکتی، اگر اللہ نہ چاہے تو دل میں دھڑکن نہیں رہ سکتی۔ یعنی موت و حیات کا مالک اللہ ہے، تو ہم کو اپنی جان دینے کا حق نہیں ہے۔ اگر ہم بے وجہ اپنی طرف سے جان دے دیں تو وہ حرام کہلاتا ہے۔ خودکشی حرام ہے، شریعت محمدی میں، اسلام میں حرام ہے، نگاہ قدرت میں، نگاہ معصوم میں۔ تو جب اپنی جان دینے کے لیے اتنا گناہ، اتنی سزا ہے، اور خودکشی کرنے والے کی نجات نہیں ہے، اس لیے تم نے اللہ کی امانت کو مٹا دیا، قتل کر دیا، چاہے خود صحیح۔ تو جب اپنے آپ کو، اپنی جان کو آپ اپنے ذریعے سے اگر مار دیں، قتل کر دیں، مٹا دیں، تو اس کی تو نجات نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی قاتلین دوسروں کو قتل کر دیں بے گناہ، تو ان کی نجات کہاں سے ہو جائے گی؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو دیکھیں جہاد اسلامی کیا ہے۔ جہاد اور قتال، اس موضوع پہ میں مسلسل آپ کے خطاب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بتائی دے اہل بیت، کچھ نکات آپ کے اذان عالیہ میں محفوظ کر رہا ہوں، اور مجلس آن لائن اور پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے۔ مسقط سے، وادی کبیر کی امام بارگاہ سے نشر ہو رہی ہیں، پوری دنیا میں سماعت کی جا رہی ہیں، اور بعد میں محفوظ بھی رہیں گی سوشل میڈیا پر، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، تاکہ پیغام دے دیا جائے۔ جہاد قرآن والا جہاد اور ہے، مسلمان والا جہاد اور ہے۔ اور میں اس بات کو بار بار دہرا رہا ہوں، جہاد مسلمانوں کی عادتوں کا نام نہیں ہے، جہاد قرآن کی آیتوں کا نام ہے۔ اللہ نے جو حکم جس طرح سے دیا کس کو؟ اپنے نبی کو۔ نبی نے کس طرح سے 80 مارکے ہیں، جس میں میں نے پہلی مجلس میں اس کا خاکہ پیش کیا تھا۔ 80 مارکے ہیں جس میں رسول گئے، اور سب کے سب مدینے کے قریب۔ تو اس بات کی نشاندہی ہے
پہلی تقریر اگر آپ کو یاد ہوگی کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں رسول خدا کے سامنے کفار و مشرکین یہودیوں نے حملہ کیا، وہ سب کے سب مدینے کے قریب ہوئی ہیں۔ صرف 2 جنگیں تھوڑا سا دوری پر ہوئی ہیں، ایک غزوہ ذات سلاسل جو 5 منزل پر، اور جنگ خیبر جو ان جنگوں سے تھوڑی دوری پر۔ اب جتنی بھی ہیں سب مدینے کے ارد گرد۔ یہ مدینے کے ارد گرد جنگوں کا ہونا، میدان جہاد کا واقع ہونا، رسول کا میدان میں اترنا، یہ بتاتا ہے کہ یہ افینس نہیں ہے، ڈیفینس ہے۔ بھائی رسول اللہ کسی کے شہر پہ حملہ کرنے نہیں گئے تھے اسلام کا لشکر لے کر، تو مجاہد وہی ہے، جہاد وہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہیں، اپنی بستی میں رہیں۔ اگر آپ کی بستی، آپ کا گھر آپ کی جانیں لینے کے لیے اگر کوئی آ جائے مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے، تو حکم معصوم سے اگر آپ میدان میں آئیں گے تو یہ جہاد ہے۔ اگر آپ دوسروں کے شہر پہ جا کے چڑھائی کرنے جائیں گے اور بے وجہ ان کے اوپر حملہ کریں گے، عزیزان محترم، چاہے شبخون ماریں، چاہے جا کے بے وجہ ان کے اوپر حملہ کر دیں، تو یہی حملہ ہی تو قتال ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو قاتل کی اور قتال کی نہ اسلام میں گنجائش ہے، نہ قرآن میں گنجائش ہے، نگاہ قدرت میں گنجائش ہے، نہ نگاہ معصوم میں گنجائش ہے، نہ نگاہ رسول میں گنجائش ہے۔ عزیزان محترم، تو اسی طرح سے اس کی ہسٹری اور تاریخ یہ ہے کہ 80 میں جو پہلی جنگ ہے، ہم عرفیت میں جنگ کہتے ہیں، حالانکہ وہ میدان جہاد ہے، جہاد اسلام ہے، جہاد رسول ہے، جہاد معصوم ہے، اور یہی قرآن والا جہاد ہے جو نبی کو حکم ہوا۔ اب مسلمان رسول کو فالو کرے گا، قرآن مسلمان کو فالو نہیں کرے گا۔ قرآن رسول کو فالو کرے، مسلمان معاف کیجئے گا، مسلمان قرآن کو فالو کرے، مسلمان رسول کو فالو کرے۔ بھئی جو حکم قرآن ہے آیت میں، اس حساب سے جہاد کے مفہوم کو سمجھے، اور رسول نے جو کہا وہ کرے، جو رسول کرے وہ کرے، رسول کے کہنے پر عمل کرے، اس کو اطاعت رسول کہتے ہیں، اور رسول کے کرنے کو اگر کرے اس کو اتباع رسول کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ قرآن میں اطاعت رسول کی بھی آیت ہے اور قرآن میں اتباع رسول کی بھی آیت ہے کہ میرا رسول جو کرے وہ اس طرح سے اگر آپ وہ فعل انجام دیں گے، اس کام کو کریں گے، تو یہ اتباع رسول کہلائے گا۔ اور جو رسول جس چیز کا حکم دے دیں اس کے اوپر عمل کرنے کا نام جو ہے، مان لینے کا نام جو ہے، وہ اطاعت رسول ہے۔ تو پھر رسول نے کس طرح سے میدان جہاد میں گئے؟ کہا جب دشمنوں نے حملہ کیا، چڑھائی کی، تو آپ ڈیفنس کے طور پر لشکر اسلام کو لے کے گئے اور وہاں پر محو جہاد ہوئے۔ اب اس میں کچھ مسلمان شہید ہوئے اور کچھ کفار و مشرکین اور یہودی واصل جہنم ہوئے۔ تو بھائی ڈیفنس میں، دفاع میں اگر آپ جائیں گے تو مجاہد کہلائیں گے، ورنہ قاتل کہلائیں گے۔ تو پہلی جنگ جو ہے، پہلا میدان جہاد جو ہے وہ ہے بدر۔ ایک صلوات پڑھیے تو میں آگے عرض کروں۔ تو عزیزان محترم، جنگ بدر، میں پوری جنگ نہیں بلکہ اس کی تاریخ، اس کا خاکہ پیش کروں، میں جہاد و قتال کے عنوان سے پیش کر رہا ہوں۔ بیچ میں جہاں موقع آئے گا بتائید اہل بیت، غزوات حیدریہ کا ذکر کریں گے، شجاعت علی کا ذکر ہوگا، کیونکہ جہاد اسلام جو ہے، جہاد رسول جو ہے، وہ ان سارے میدان جہاد کا فتح کا سہرا میرے مولا علی ہی کے سر بنا ہے۔ غالب کل مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو یہ بدر کیسے واقع ہوئی؟ اپنے ٹین ایجرز کے لیے، اس لیے کہ مجلس حسین میں جو سامعین ہوتے ہیں ہر عمر کے، ہر ایج کے لوگ ہوتے ہیں، بزرگوں کے لیے نہیں، علماء فاضل کے لیے نہیں، اپنے ٹین ایجرز کے لیے، اپنی نئی نسل کے لیے۔ اگر ہم نہ پڑھیں گے تو انہیں کیا پتہ چلے گا؟ یہ قصے و کہانی نہیں ہے۔ اگر غزوات حیدریہ، یہ بدر، یہ احد، یہ خیبر، یہ خندق، یہ بئر العلم، یہ صفین، یہ نہروان، یہ جمل، یہ صرف جنگیں نہیں ہیں بلکہ میدان جہاد ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو نہ بتائیں گے تو انہیں پتہ کیسے چلے گا؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور جو فرما رہے ہیں آپ، تو بدر واقع کیسے ہوئی؟ مکے اور مدینے کے درمیان، بلکہ جو بدر کا علاقہ تھا وہ مدینے سے زیادہ قریب تھا، مکے سے دور تھا، لیکن مکے اور مدینے کے راستے پر واقع تھا۔ چاہے بدر، چاہ کہتے ہیں کنویں کو، ایک کنواں تھا جہاں پر لوگ پانی بھرتے تھے، پینے کا پانی تھا، اور وہاں پر کنواں تھا۔ تو مکے کے کفار و مشرکین، قزاق، جو ادھر سے قافلے گزرتے تھے مدینے میں آنے والے، ان کو لوٹ لیا کرتے تھے اور ان پر حملہ کرتے تھے، اور یہ سلسلہ جاری تھا کہ کوئی دیر
ادھر سے گزرا، وہاں پہ کفار و مشرکین بیٹھے ہوئے ہیں، قزاق بیٹھے ہوئے ہیں، لوٹ لیا، مال لوٹ لیا، اور اگر موقع پڑا تو کسی کی جان بھی چلی گئی، تو مسلسل قتل و غارت مچا ہوا تھا اور لوٹ پاٹ بھی ہو رہی تھی۔ تو یہ خبر رسول اللہ تک پہنچی کہ بھائی دیکھیں جہاد اسلام کیا ہے، جہاد معصوم کیا ہے، کہ لوگوں کو بچانے کے لیے، لوگوں کی جان بچانے کے لیے، لوگوں کی مال بچانے کے لیے، لوگوں کی آن بچانے کے لیے، لوگوں کی شان بچانے کے لیے، لوگوں کی عزت بچانے کے لیے اگر نکلا جائے ڈیفنس کے طور پر، یہی تو جہاد اسلامی ہے، یہی تو جہاد قرآنی ہے، یہی تو جہاد رحمانی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ جملہ سنیے بھئی، لوگوں کی جان بچانے کے لیے نکلیا جائے تو یہی جہاد قرآنی ہے، لوگوں کا مال بچانے کے لیے جہاد میں ڈیفنس کے طور پر جائے تو یہی جہاد ایمانی ہے، اگر لوگوں کی آن و عزت بچانے کے لیے میدان میں ڈیفنس کے طور پر نکلا جائے تو یہی جہاد رحمانی ہے، اگر لوگوں کی جان لینے کے لیے، لوگوں کا مال لوٹنے کے لیے، لوگوں کو ستانے کے لیے، لوگوں کے علاقوں پہ قبضہ کرنے کے لیے اگر نکلا جائے تو یہ جہاد نہیں ہے، قتال شیطانی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ جہاد رحمانی اور ہے، قتال شیطانی اور ہے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ غور فرما رہے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ کچھ خاص باتیں عرض کرنا ہے، اور پورے اس اشرے میں بتائید اہل بیت، چونکہ سب سے زیادہ اشد ضرورت ہے اس موضوع کی، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں نے کل کی مجلس میں شاید عرض کیا تھا کہ پچھلے 10-15 سال سے دہشت گردی، آتنکواد، ٹیررزم پوری دنیا میں، صرف ایک شہر نہیں، ایک علاقہ نہیں، ایک ملک نہیں، پوری دنیا اس کا شکار ہے، اور سب نے مل جل کر، اس میں بھی دشمنان اسلام کی ایک سازش ہے کہ اسی بہانے جو موقع ملا ہے اسلام کو بدنام کر دو، تو چونکہ کچھ نام نہاد مسلمانوں نے اسلام کا چولا پہن کے اسلام کو جو ہے مس کر دیا ہے، اسلام کی تصویر کو بدل دیا ہے، خدا کی قسم بدل دیا ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب مولا حسین کے زمانے میں مولا کربلا میں کیوں گئے، کیوں اپنی قربانی پیش کی؟ اس ٹائم اسلام کو مٹایا نہیں جا رہا تھا، شریعت محمدی کو مٹایا نہیں جا رہا تھا، شریعت محمدی کو تبدیل کیا جا رہا تھا۔ عزیزان محترم، تو مولا حسین نکلے تھے، کربلا کا واقعہ اسی لیے ہوا تاکہ پتہ چل جائے کہ شریعت محمدی اصل کیا ہے۔ یہ جو بیان کر رہے ہیں، یہ جو شراب کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ شریعت محمدی میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ قتل و غارت جو ہے، یہ رشتوں کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے، یہ خانہ کعبہ اور مسجدوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، اس کا شریعت محمدی سے تعلق نہیں ہے۔ امام حسین نے اپنی قربانی کے ذریعے پوری دنیا کو صبح قیامت تک بتا دیا کہ یزید جو تھا وہ اسلام کو مٹا نہیں رہا تھا، بلکہ اپنی عادتوں کو اسلام بتا رہا تھا۔ یا علی میں نے جملہ دے دیا، چاہے جیسے سمجھیے گا، یزید جو کر رہا تھا اپنے افعال کو، اپنے افکار کو اسلام کا نام دیا جا رہا ہے۔ اگر کربلا میں حسین 72 ساتھیوں سمیت جناب علی اصغر سے لے کر اور مسلم ابن اوسجاد تک، یعنی کم سن 6 مہینے کے بچے سے لے کر 90 سال کے شہید تک کے قربانی نہ پیش کی ہوتی، اس میں آپ کی جو عظیم قربانی ہے، خدا کی قسم پوری دنیا کو صبح قیامت تک پتا چل گیا کہ یزید نے جو کلمہ اسلام پڑھا ہوا تھا، اپنی عادتوں افکار کو اسلام بتا رہا تھا۔ حسین نے شہادت کے ذریعے بتا دیا کہ یزید کی عادتوں کا نام اسلام نہیں ہے، محمد کی شریعت کا نام اسلام ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یزید کی عادت و اطوار کا نام اسلام نہیں ہے، یزید کی عادت و اطوار کا نام شریعت نہیں ہے، کیونکہ شریعت محمدی کو وہ اپنے فعل کو، اپنے افکار کو، اپنی فکر کو، اپنی عادتوں کو شریعت بتا کر، دین بتا کر، خدا کی قسم اس کو پیش کر رہا تھا۔ امام حسین نے کربلا میں جا کے جو فلٹر کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ حسینی اسلام اور ہے، یزیدی اسلام اور ہے، اور حسینی اسلام ملتا ہے غدیر سے، اور غدیر میں تھے رسول، اس کا مطلب جو اللہ کا رسول ذوالشیرہ میں دین لایا تھا اور غدیر میں مکمل کیا تھا، اس کا سلسلہ کربلا سے ہے۔ اور خدا کی قسم جو رسول کے مقابلے میں، جو بدر میں آئے، جو احد میں آئے، جو خندق میں آئے، ان کا سلسلہ جو ہے وہ یزید کا سلسلہ ان سے ملتا ہے۔ تو بھائی حسین نے اس وقت جب شریعت یزید بدل رہا تھا تو اپنی شہادت کے ذریعے، کربلا کے ذریعے پوری دنیا کو صبح قیامت تک بتا دیا کہ یہ جو یزید کی عادتیں ہیں یہ اسلام نہیں ہے۔ تو پھر وہی یزیدی نما لوگ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، دشمنان اسلام
سازشیں کر رہے ہیں تو آج کربلا نہیں ہے لیکن فرش عزا تو ہے، منبر تو ہے، ذکر حسین تو ہے، شہزادی زینب کا بنا کردہ یہ فرش عزا تو ہے، یہ حسینی پلیٹ فارم تو ہے۔ اس لیے میں نے اس موضوع کو منتخب کیا کہ دشمنان اسلام جو اسلام کی خوبیوں کو بیان نہیں کرتے، اسلام کی اچھائیوں کو بیان نہیں کرتے، بلکہ وہ ٹیررزم کے نام پہ، دہشت گردی کے نام پر، آتنکواد کے نام پر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن والا، معصوم والا، رسول والا، یہ اس میں ٹیررزم کی گنجائش نہیں، دہشت گردی کی گنجائش نہیں ہے۔ عزیز جان محترم، تو ہم حسینی پلیٹ فارم سے مولا حسین کی سیرت پہ چلتے ہوئے اب آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پوری دنیا کو بتا دیں کہ جہاں ٹیررزم ہے وہاں اسلام نہیں ہے، اور جہاں ٹیررزم، جہاں اسلام ہے وہاں ٹیررزم نہیں ہے۔ اس کی دلیل میرے پاس ہے۔ کل کی مجلس یاد ہوگی، میں نے یہیں پہ چھوڑا تھا۔ آج پچھلے 10-15 سال میں دیکھیے پوری دنیا میں کہیں ٹیررسٹ پکڑے گئے، کہیں نہیں پکڑے گئے، کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ جب سامنے وجود میں آئے تو میرا چیلنج ہے پوری دنیا میں جہاں بھی آتنکواد، جہاں بھی دہشت گردی، جہاں بھی ٹیررزم ہے، بڑے سے بڑا ٹیررسٹ، بڑے سے بڑا آتنکوادی، بڑے سے بڑا دہشت گرد جب پکڑا گیا تو پتا چلا کہ وہ اس کا تعلق یزید سے ہے، حسین سے نہیں ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے پوری دنیا میں جہاں بھی ٹیررزم ہے، جہاں بھی دہشت گردی ہے، جہاں پر آتنکواد ہے، سب جو بھی آتنکوادی ہے، جملہ سنو، ہر آتنکوادی پوری دنیا میں یزیدی ہے اور ہر حسینی اس کا ویرودھی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد روال محمد۔ اور فرمانے آپ عظمت آل محمد مل جل کر صلوات پڑھ دیں بابا سے بلند۔ یہ میں نے چیلنج ایسے نہیں کیا ہے، ایک دکھا دے کوئی پوری دنیا میں۔ امریکہ والا واضح ہوا، لندن میں بلاسٹ ہوئے، واشنگٹن میں پچھلے 15 سال 20 سال کا پس منظر پیش کر رہا ہوں، ہسٹری پیش کر رہا ہوں، اٹھا کے دیکھ لیں، اب تو محفوظ ہے۔ عراق میں، پوری دنیا میں، ہمارے ہندوستان میں، کہیں بھی کن کن ملکوں کے نام لے، جہاں جہاں بھی دہشت گردی ہوئی اور ایجنسیوں نے جب ان کے اوپر دبش ڈالی اور کہیں کہیں کچھ زندہ پکڑ میں آ گئے، کچھ مار دیے گئے، جو مارے گئے تو ان کی آئی ڈی کارڈ سے پتا چلا اس کا تعلق یزیدیت سے ہے، حسینیت سے نہیں ہے۔ اور جو زندہ پکڑے گئے، جیل میں ڈالے گئے، ان کا بھی پتا چلا کہ ان کا تعلق بھی یزیدی فکر سے ہے۔ اس لیے وہاں جس کو چاہا مار دیا، جس کو چاہا لوٹ لیا، جس کو چاہا بے عزت کر دیا۔ امام حسین نے صرف قرآن نہیں کربلا میں بچایا، حسین نے صرف شریعت محمدی نہیں بچائی، صرف توحید نہیں بچائی، صرف رسالت نہیں بچائی، صرف علی کی ولایت نہیں بچائی، بلکہ انسانی حرمتیں بھی بچائی ہے، انسانیت بھی بچائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا، ارے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، ہمارے حسین۔ صلوات پڑھ دے محمد روال محمد۔ علامہ اقبال نے ایسے نہیں کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ اور یہ ہے عظمت اہل بیت کہ انہوں نے دین الہی کو، دین اسلام کو، رسول کی شریعت کو بچایا ہے اپنی قربانیاں پیش کر کے۔ خون کی ندیاں بہہ گئیں، گھر کا گھر بھی، مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، لٹ گیا، راہ خدا میں سب صرف ہو گیا، لیکن شریعت محمد آج جو مسجدوں میں اشہدو ان لا الہ الا اللہ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہیں، اشہدو ان محمد رسول اللہ کی آوازیں بلند ہیں، آج جو اشہدو ان علی ولی اللہ کی آوازیں بلند ہیں، آج جو تکبیریں ہیں، آج جو تسبیحیں ہیں، آج جو رکوع ہیں، آج جو قیام ہے، آج جو سجدہ ہے، آج جو ذکر ہے، آج جو مسجدوں کے مینار بلند نظر آ رہے ہیں، آج خانہ کعبہ کی جو عزت باقی ہے، صدقہ حسین ابن علی کا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد روال محمد۔ انصاف سے بتائیے کہ دو طرح سے اسلام ہے۔ میں اس بات کو زیادہ ٹارگٹ کر رہا ہوں کہ جب رسول کی شان میں گستاخی سلمان رشدی نے کی تھی تو بتاؤ کون بولا تھا، غدیر والا بولا تھا یا سقیفہ والا بولا تھا؟ حرمت رسول کی شان میں گستاخی اگر کوئی کرے گا، اہل بیت بولیں گے یا اہل بیت کے چاہنے والے بولیں گے؟ صلوات پڑھ دے محمد روال محمد۔
آغا خمینی کے علاوہ کوئی بولا ہو تو بتائے. چیلنج ہے پوری دنیا ملت مسلمہ میں سے کوئی نکلے. بڑے بڑے علماء بھی ہیں عالم اسلام میں, بڑے بڑے دانشور بھی ہیں, کوئی بولا ہوتا ہم سے کیا مطلب کہ یہی تو جہاد ہے کہ اگر توحید پر, رسالت پر, قرآن پر, کعبے پر, مسجد پر, بیت المقدس پر, معصوم پر, امام پر, اگر شریعت پر, دین پر اگر کوئی انگلی اٹھائے اور کوئی بے حرمتی کرے, گستاخی کرے, تو جہاد یہی ہے کہ یا تو قلم چلاؤ یا زبان چلاؤ, تلوار چلانے کا حکم نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے عقیدہ ہے کہ حضور معصوم ہے نہیں, اس لیے کہ امام پردے غیبت میں ہے. انشاءاللہ جب ظہور فرمائیں گے تو یہ حسرتیں بھی نکل جائیں گی. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. قلم کے ذریعے جہاد بالقلم آقا خمینی نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ واجب القتل کا فتویٰ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ سعودی سے فتویٰ کیوں نہیں اٹھا؟ مسلم ممالک سے کیوں نہیں اٹھا؟ پوری دنیا میں انڈونیشیا میں تو بہت زیادہ مسلمان ہیں, کوئی مسلم عالم بولتا کہ رسول کی شان میں گستاخی کی, کیونکہ ان کے ہاں رسول معصوم ہے نہیں, وہاں تو اپنے جیسے ہیں. عزیزان محترم, جب عصمت معصوم نہیں مانو گے تو پھر رسول کو سمجھو گے کیا؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. جب اپنے جیسا سمجھو گے تو اس کا مطلب جو تم حرکتیں کرتے ہو کہ تو ہمارے بڑے بھائی ہیں, وہ معصوم ہیں. وہ پیکر بشری میں جو آئے تھے وہ کاہے کے لیے آئے تھے؟ ہمیں سمجھانے کے لیے, ہمیں بتانے کے لیے. کیوں؟ کہا کہ وہاں اسی نور کا آدھا ٹکڑا جب اللہ کو دیکھنے کی ضد کی تھی موسیٰ کی قوم نے, تو کوہ طور پر کہ اللہ کا نور مکمل چمکا تھا, کہ اسی نور کا آدھا حصہ جو مولا علی جس سے خلق کیے گئے وہ چمکا تھا, کیونکہ اللہ کو دیکھنا چاہ رہے تھے. اللہ نے ولی اللہ کو بھیجا, ہلکی سی جھلک آئی, موسیٰ بے ہوش ہو گئے, اور جو دیکھنے کے لیے گئے تھے تاب نہ لا سکے, وہ جل کے مر گئے. عزیزان محترم, تو رسول بھی اللہ کے نور سے آدھا حصہ جو مولا علی میں ہے, آدھا حصہ نصف حصہ رسول اللہ میں ہے. اگر یہ عالم نور میں آ جاتے تو وہ ہماری ہدایت کیا کرتے اور ہم ہدایت لیتے کیا؟ اس لیے کہ ان کے نور کی تاب کو یہ گنہگار, یہ پیکر انسان برداشت نہ کر پاتا. اسی لیے اس نوری مخلوق کو اللہ نے اپنے نور خاص سے جو ان کی خلقت کی تھی اس کو پیکر بشری کا جامع اس لیے دے دیا تاکہ وہ ہمیں رکوع بتا دے, ہمیں سجدہ بتا دے, ہمیں دین بتا دے, ہمیں کیسے عبادت کی جائے, کیسے ریاضت کی جائے, کیسے ہم کو جینا ہے, کیسے ہم کو مرنا ہے, ہم کو بتانے کے لیے آئے تھے. حقیقت میں تو وہ نور تھے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. غور فرما رہے ہیں آپ؟ ایک اور صلوات پڑھیں حضرت آل محمد پر. تو رسول کو حکم جہاد ہے پوری دنیا میں, چیلنج آپ دیکھ لیجئے. تو رسول خدا میدان جہاد میں ڈیفنس کے طور پر اترے ہیں. جو وہ کریں وہ اتباع رسول, جو وہ کہیں وہ اطاعت رسول. تو واقع میدان بدر کیسے واقع ہوا؟ تو کفار و مشرقین قزاق لوٹ لیتے تھے, لوگوں کو مار رہے تھے, قتل و غارت کر رہے تھے. جب کبھی رات میں لوٹ لیا, کبھی دن دہاڑے, جب موقع ملا اور یہ خبر رسول اللہ کو پتہ چلی تو رسول خدا ڈیفنس کے طور پر لشکر لے کے چاہے بدر تک پہنچے جو مدینے کے قریب تھا اور مکے سے دور تھا. اب اس کی تاریخ یہ ہے کہ مسلسل کچھ لوگوں پر, مدینے کے رہنے والوں کو اور یا مدینے کے آس پاس جو گاؤں دیہات تھے, چھوٹے گاؤں تھے, جو قریے تھے, لوگ گزر کے مکے کی طرف سے, چونکہ مکہ مرکز تھا, جب گزرتے تھے, یا اس زمانے میں دمشق بزنس اور تجارت کا مرکز تھا, تو لوگ گزرتے تھے, اور مدینے کے آس پاس والے اور مدینے شہر کے والے جب گزرتے تھے تو کفار و مشرکین جو مکے کے تھے وہ لوٹ لیتے تھے اور کسی کو قتل بھی کر دیتے تھے, کبھی عورتوں کے ساتھ بے حرمتی. یہ خبر جب رسول کو پتہ چلی تو میں نے ابھی کیا عرض کیا, جہاد اسلامی کیا ہے؟ سیکریفائس, قربانی, ڈیفنس. تو رسول خدا نے حکم دیا
کہ میدان جہاد میں چلو، جہاد کرنا ضروری ہے، حکم جہاد دے دیا۔ کہا کیوں؟ کہا ڈیفنس نہیں کریں گے تو سلسلہ جاری رہے گا، یہ گاؤں قریے کے لوگوں کو لوٹ لیں گے، برباد کر دیں گے یا قتل کر دیں گے، تو جانیں بچانا ہے، ان کی مال بچانا ہے، ان کی اولاد بچانا ہے، ان کی نسل بچانا ہے، انسانیت بچانا ہے۔ رسول خدا نے یہ نہیں دیکھا کہ مدینے میں اور مدینے کے باہر وہاں یہودی بھی رہتے تھے، عیسائی بھی رہتے تھے، سب مدینے میں مسلمان نہیں تھے، اور مدینے کے آس پاس جو قریے تھے وہاں سب کے سب جو ہے مسلمان نہیں تھے۔ ابھی کتنے اسلام لائے تھے، ابھی تو ہجرت کر کے آئے تھے عزیزان محترم، اور یہ واقعات شروع ہو گئے، ابھی ابتدا تھی۔ تو رسول خدا نے کیا پیغام دیا کہ یہ نہ دیکھو کہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان، اگر انسانیت کے اوپر وقت پڑا ہے، قتل و غارت ہو رہا ہے، اگر خون زریزی ہو رہی ہے، خون بہایا جا رہا ہے، تو سیرت رسول یہ ہے اور اصلی جہاد اسلامی یہ ہے کہ ڈیفنس کے طور پر آپ وہاں پر جائیں اور دفاع کریں لوگوں کا دفاع کرنا ہی کے نام تو جہاد ہے، اور لوگوں کو مارنے کا نام ہی تو قتال ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو تاریخ بتاتی ہے کہ رسول پہنچے تو آپ کے ساتھ 313، کیا شان ہے، لشکر کی جو تعداد ہے وہ رسولوں والی۔ دیکھیں مجاہد کون ہیں؟ رسول خدا نے پہلی جنگ میں، پہلے مارکے میں، پہلے میدان جہاد میں اس تعداد کو بھیج کے بتا دیا کہ جہاد کا تعلق یا رسول سے ہے، یا امام سے ہے، یا قرآن سے ہے، یا اللہ سے ہے، مسلمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اور دشمنوں کی جو تعداد ہے وہ کتنی تھی؟ 1000۔ یہ پہلی جنگ ہے اور پہلا مارکہ ہے جو ڈیفنس میں مدینے کے قریب، چاہے بدر کے پاس، تبھی اس جنگ کا نام، اس مارکے کا نام جنگ بدر کہلاتا ہے۔ وہ جو کنواں تھا اس کے گرد، اس کے پاس، اس کے خطے میں یہ جنگ واقع ہوئی، یہ میدان جہاد وجود میں آیا۔ آپ گئے ادھر سے 1000 اور سب کافر مشرک۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین۔ دیکھیں جہاد کافروں سے شروع ہو گیا، تو کیسے ہوا؟ کافر سے بھی جہاد کب ہے؟ جب وہ حملے کے لیے مسلسل پہل کرتے رہے اور سلسلہ جاری رکھے۔ پہلی مرتبہ رسول میدان میں نہیں چلے گئے، سوچا ایک بار غلطی شاید اب باز آ جائے، جب یہ سلسلہ مسلسل جاری رہا اور کافی زمانہ گزر گیا اور وقت گزر گیا، تو اب رسول اللہ نے فیصلہ یہ کیا، حکم دیا، بلکہ اللہ کے حکم سے، کیونکہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے، بغیر وحی الہی کے وہ کلام نہیں کرتے، تو میدان جہاد میں جائیں گے کیسے؟ عزیزان محترم، جب اللہ کا حکم ہوا کہ میرے رسول اب آپ جائیں، ان سے جہاد کریں، ان سے دفاع کریں، ان سے ڈیفنس کریں، اگر نہیں کریں گے تو گاؤں دیہات کے جو مزدور باہر سے آتے ہیں، جو کسان آتے ہیں، باغبان آتے ہیں، وہ ان کو مار دیا جائے گا، لوٹ لیا جائے گا، اور جو مدینے کے لوگ جو وہاں سے راستے سے گزرتے ہیں ان کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، کیوں؟ وہاں پر کنواں تھا، جو مسافر آتا تھا تو کنویں پہ جائی، آج کا زمانہ نہیں کہ جہاں چاہا منرل بوتل آپ کو مل گیا، آپ نے پانی پی لیا، جہاں چاہا آپ کو مل گیا۔ راستے میں کچھ علاقے تھے، کچھ دریا تھے، کچھ جھیلیں تھیں، کچھ کنویں تھے، تو وہاں پر جا کے پانی پینا ہوتا تھا۔ اب مسافر آتا تھا تو وہ تھوڑا سا ہٹ کے جنگل کے علاقے میں تھا، مدینہ و مکے کے بیچ میں، مدینے سے قریب تھا، تو جب لوگ ادھر سے پانی کی وجہ سے کہ گھوڑے پہ جا رہے ہیں، اونٹ پہ جا رہے ہیں، یہی سواریاں تھی، کار نہیں تھی، ایروپلین نہیں تھا، ٹرینیں نہیں تھی، بسز نہیں تھی، تو اس زمانے میں ناکے تھے، گھوڑے تھے، خچر تھے، اس پر بیٹھ کر وہ بھی پیاسے جانور۔ اب ادھر سے لوگ تاجر نکلے، کسان نکلے، اور وہاں سے جو ہے گزرے پانی پینے کے لیے، یہ بیٹھے رہتے تھے، لوٹ لیتے تھے، زیادہ کوئی بولتا تھا تو مار بھی دیتے تھے، ساتھ میں اکثر کسی کے خاتون ہے تو اس کی بے حرمتی بھی کرتے تھے۔ رسول اللہ کو جو پتہ چل گیا تو ڈیفنس کے طور پر گئے، اور جانے کے بعد ان کو بچانے کے لیے رسول اللہ نے تلوار اٹھا لی، تو پتہ چلا کہ تلوار ایسے نہیں اٹھائی جاتی، چاہے وہ کافری ہو، چاہے مشرکی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ بے وجہ تلوار نہیں اٹھائی جاتی۔ اگر وہ کفار و مشرکین لوگوں کو ستا رہے ہوں، لوگوں کو مار رہے ہوں، لوگوں کی عزتیں لوٹ رہے ہوں، تو ان کے لیے تلوار اٹھانے کا نام جہاد اسلامی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو یہ منزل ہے۔ تو وہاں پر رسول اللہ 313 کے لشکر لے کے پہنچ گئے، الغرض ادھر 1000۔ اب جنگ کا نقشہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کفار، یہ حضور ناقے کے اوپر سردار لشکر، شہنشاہ کائنات بیٹھے ہوئے ہیں، اور ادھر کفار اڑے ہوئے ہیں۔ ادھر سے حکم رسول ہوا، چچا حمزہ نکلیے،
علی میرے بھائی آگے آئیے. صحابیوں میں سے ایک کو چنا, جناب عبیدہ. آئیے. 3 بہادر اسلام کے لشکر سے 313 میں سے 3 نکلے. ایک ہے رسول کا چچا, ایک ہے رسول کا بھائی, ایک ہے رسول کا صحابی. اس کا مطلب بھائی وہی ہے, تو جو فرمائیے گا, بھائی وہی ہے کہ جو بھائی کی بات پر لبیک کہے. چچا وہی ہے جو بھتیجے کی حفاظت میں آگے بڑھے. عزیزان محترم, ارے کوئی ایک میدان میں ایک موقع پر آگے حمزہ بڑھ جائے تو وہ بہترین چچا ہو جائے, اور جو پورے ان کو پالتا رہے. خدا کی قسم 17 برس تک کے حضرت ابو طالب, اب عظمت پہچانیے. اگر حمزہ صرف جو ہے بدر میں حفاظت کرے, احد میں شہید ہو جائے, تو نصرت حمزہ اتنی مشہور اور نصرت ابو طالب کتنی مشہور ہوگی. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. نصرت ابو طالب کتنی عظیم ہوگی, نصرت ابو طالب کتنی عظیم ہوگی. اب پوری توجہ کے ساتھ, تو جناب حمزہ, مولا علی, عبیدہ ادھر سے سامنے میدان میں لشکر سے نکلے. ان 1000 میں سے عتبہ, شیبہ, سارقہ. اور سارقہ جنگ بدر جب ہوئی ہے اس وقت کا یا تو مرحب جیسا تھا یا تو عمرو ابن ود جیسا تھا. دیکھیں ہر دور میں کچھ اس ٹائپ کے ملتے ہیں. رسول اللہ نے جملہ دے رہا, چاہے جیسے سنیے گا تمام ناظرین, تمام سامعین جو مسقط میں سننے یا پوری دنیا میں جہاں بھی سننے, وادی کبیر کی امام بارگاہ سے, مسجد علی ابن طالب سے یہ مجلسیں نشر ہو رہی ہیں, پوری دنیا میں جہاں بھی سنیں جملہ جو میں دے رہا ہوں. بدر سے لے کر حنین تک 80 مار کے, اور جو دشمنوں کی طرف سے بڑے بڑے پہلوان آئے تو سبھی تھے, لیکن ان میں سے جو نمایاں آئے تو وہ 3 ہی آئے. بدر میں سارقہ کا دبدبہ تھا, خندق میں عمرو ابن ود کا تھا, خیبر میں مرحب کا تھا. پتا چلا جو بدر میں آیا وہ بھی کافر, جو خندق میں آیا وہ بھی کافر. جملہ سنیے گا, جو خیبر میں آیا وہ بھی کافر. عزیزان محترم کیا مطلب, یعنی پہلا بھی کافر, دوسرا بھی کافر, تیسرا بھی کافر. 80 مارکوں کا میں آپ کے سامنے بایو ڈیٹا پیش کر رہا ہوں. عزیزان محترم, جو پہلا سارقہ تھا بدر میں, کفار کی طرف سے بہت جس کے نام کا دبدبہ تھا, اور کفار اس کے اوپر پھولتے تھے کہ سارقہ ہمارے ساتھ ہے. عزیزان محترم مقابلے میں آیا تو وہ سارقہ تھا پہلا, وہ بھی کافر کہلایا. اور تیسرا تھا مرحب, وہ بھی کافر کہلایا. لیکن جو جنگ خندق میں, جنگ احزاب میں جو عمرو ابن ود آیا, پوری توجہ ناظرین سامعین, جو جنگ خندق میں آیا وہ عمرو ابن ود, لیکن اس کو کافر نہیں کہا گیا. رسول اللہ نے کہا کون ہے جو اس کلے کفر کے مقابلے میں جائے. عزیزان محترم پتا چلا 3 کافروں میں جو بیچ والا تھا, جو دوسرا تھا, وہی کلے کفر تھا. اب پتا چلا 3 کافر ہے, 3 منافق ہے. یہاں 3 کافروں میں جو بیچ والا ہے, 2 نمبر والا ہے, وہ کلے کفر ہے. 3 منافقوں میں جو 2 نمبر والا ہے, جو بیچ والا ہے, وہ کلے نفاق ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. وہ فرما رہے آپ, ایک اور صلوات پڑھ دیں عظمت آل محمد پر. غور فرما رہے آپ. تو بات کو تمام کر دوں جلدی سے. 3 ادھر سے, 3 ادھر سے میدان میں آئے. جب یہ میدان میں آ گئے تو ادھر سے عتبہ, شیبہ, ان کو بھیجا جا رہا کہ آگے جاؤ. لیکن دیکھ رہے ہیں جناب حمزہ ہیں, حضرت علی ہیں. جناب عبیدہ سے کوئی ان کو تخوف نہیں تھا, ان کے بارے میں جانتے ہی نہیں تھے. لیکن مولا علی کا دبدبہ تھا. اور شیر خدا تو ہر جگہ, جہاں علی پہنچ جائیں تو پھر کون. شیر خدا, شیروں کا شیر, امیروں کا امیر, دلیروں کا دلیر, مولا موجود. اب یہ جو میں نے سارقہ تھا وہ پہلے نہیں آیا تھا, وہ مکے میں تھا, لیکن میدان میں وہ دکھ رہا. جب ان کو بھیجا گیا, لوگوں نے کہا جاؤ بھائی, 3 ادھر سے نکلے, تو 3 جو اپنی فوج کے سب سے بہادر ہوتا ہے اسی کو سب سے پہلے بھیجا جاتا ہے. تو رسول اللہ کے 313 میں سے ایک چچا, ایک بھائی اور ایک صحابی. اس کا مطلب 313 میں
مولا علی جناب حمزہ کی کیا بات کی جائے، وہ تو ہاشمی جوان تھے. جناب عبیدہ جیسا کوئی نہ تھا کہ جو میدان میں ڈٹ کے لڑتا. رسول اللہ کی نگاہ نے اگر انتخاب کیا ہے، انہیں چنا ہے میدان میں پہلے بھیجنے کے لیے، ہمیشہ انسان سب سے بہادر سپاہی کو بھیجتا ہے. تو 3 ادھر سے نکلے، ادھر ادبا شیبہ ان کے بہادر تھے اور اس سے زیادہ سارقہ تھا. تو تاریخ بتاتے کہ سارقہ کی طبیعت خراب تھی، وہ مکے میں تھا، وہ اس دن وہاں پر اس مارکے میں موجود نہیں تھا. اب یہ کہیں کہ سارقہ تو ہے ہی نہیں، اب مقابلہ نہیں، ٹال دیا جائے. اب لوگوں نے کہا بے عزتی ہو جائے گی. کہا بھائی سارقہ کے بغیر ہم نہیں لڑ سکتے، اپنے دور کا مرحب، اپنے دور کا عمرو بن وود. تو جو فرمائیے گا تو کیسے مقابلہ ہوگا؟ تو اب شیطان حضرت ابلیس سارقہ کی شکل لے کر عتبہ کے قریب آ گیا. اب لوگوں نے کہا کیا جھوٹ بولتے ہو، ارے سارقہ تو موجود ہے. اب انہیں پتہ ہی نہیں ہے اس کا مطلب. ارے جنگ بدر سنی آپ نے جو میں پڑھ رہا ہوں، جنگ خیبر جب پڑھوں گا تو سنیے گا کہ جنگ خیبر میں بھی کچھ لوگ بھاگ رہے تھے، کچھ پلٹ رہے تھے مرحب سے، تو وہاں بھی شیطان مل کے ان کو لے آیا تھا. تو جو فرمائے گا مرحب جانے لگا، وہاں بھی شیطان نے کہا میں کہاں جا رہے ہو؟ تو عزیزان محترم ادھر سارقہ، عتبہ، شیبہ، 3 کافر ادھر، 3 مجاہد ادھر. یا لفظوں کو بدلوں، 3 قاتل ادھر، 3 مجاہد ادھر. ادھر قتال ہے، ادھر جہاد ہے. وہ قاتل اس لیے ہیں کہ پہلے بھی قتل کر رہے تھے لوگوں کو بے وجہ بے گناہ، جنگ بھی نہیں تھی، جو آیا پانی پینے مارا، لوٹ لیا. تو ادھر والے ہیں قاتل کیونکہ ان کی نیت میں ہے قتال. ادھر والے ہیں مجاہد، ان کی نیت میں ہے جہاد. جہاد کا مطلب قربانی ہے. ان کو کسی نے نہیں مارا تھا، جتنے بھی صحابی آئے تھے ان کے خاندان کا کوئی نہیں مارا گیا، نہ ان کے اوپر کوئی ضرب آئی، نہ ان کا مال لوٹا گیا. یہی تو رسول نے بتایا. یہ 313 مجاہد اس لیے ہیں کہ ان کا اپنا مسئلہ نہیں تھا، دوسروں کی جان و حرمت بچانے کے لیے حکم معصوم سے، حکم رسول سے میدان میں ڈیفنس کرنے آئے. تو یہی تو قرآن کہہ رہا ہے جہاد کا مطلب جو ہے سیکریفائی ہے، قربانی ہے، دفاع ہے. اور قتال کا مطلب لوٹ ہے، غارت ہے، دہشت گردی ہے. تو ادھر 3 قاتل ہیں، ادھر 3 مجاہد ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. مزان محترم، بس آخری بات اور بات کو تمام کر دوں. لیجئے جب حملے کی بات آئی، جناب عبیدہ آگے بڑھے، حمزہ بڑھے، مولا علی بڑھے. اور جب یہ پہلے جناب عبیدہ کو موقع دیا، انہوں نے کچھ کو واصل جہنم کیا. اور جب جناب حمزہ گئے، انہوں نے کچھ کو مارا. یہ 313 ان کا 1000 لشکر تھا، کافی دہشت مچ گئی، شور مچنے لگا، ہاشمی جوان سے ڈرنے لگے. اب جب مولا علی کی باری آئی، مولا علی کو جب بھیجا تو مولا علی کی شان کیا ہے سنیے گا. مولا علی کی شان یہ ہے، عبیدہ کے ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں ڈال. جناب حمزہ کے ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں ڈھال. حضرت علی کے ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں اسلامی پرچم. میں گفتگو کو یہیں پہ تمام کر رہا ہوں. بھائی جنگ کا قانون یہ ہے، تلوار کس لیے؟ کہ دشمن پہ حملہ کرنے کے لیے. اور ڈھال کیوں؟ کہ دشمن کے حملے کو دفاع کرنے کے لیے. یہ جنگ کا قانون ہے. اگر کوئی دشمن تم پر وار کرے تو ڈھال کے اوپر اس وار کو لے لو، اور تلوار اس لیے کہ دشمن پر حملہ کرو، وار کرو. تو بھائی یہ جنگ کا قانون ہے. جناب حمزہ، میں کہوں گا جناب حمزہ آپ نے جنگ کے قانون کو فالو کیا. کیا ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں ڈھال. صحابی رسول ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں ڈھال. انہوں نے لیکن یا علی، اے مولا مشکل کشا، اے حلال مشکلات، اے مولا کائنات، اے جناب امیر، اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے شیر خدا، اے فاتح بدر و حنین، اتنا بتائیں کہ بھئی جنگ کا قانون ہے کہ ایک ہاتھ میں تلوار سمجھ میں آتی ہے، دوسرے ہاتھ میں ڈھال. بھئی آپ کے چچا جناب حمزہ کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے، ڈھال بھی ہے، بہادر بھی ہے. عبیدہ صحابیوں میں بہادر بھی ہیں. ایک ہاتھ میں ڈھال ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے. لیکن آپ کے ایک ہاتھ میں تلوار ہے، آپ کے دوسرے ہاتھ میں ڈھال نہیں ہے، علم ہے، پرچم ہے. آپ نے کیوں نہیں ڈھال لی؟ مولا نے کہا ایک تو علی کو میں شیر خدا ہوں، مجھے ڈھال کی ضرورت نہیں. کہ ڈھال کی ضرورت اسے پڑتی ہے بہادر کتنے ہی بڑا ہو، کہ دشمن کے وار کو روک لے اس کے اوپر، اس لیے ڈھال ہوتی ہے. علی کو کسی کا وار روکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے علی کے سامنے کوئی ٹکتا ہی کہاں ہے.
صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور دوسری وجہ شاید میرا مولا جنگ بدر میں ہی اس سیرت کو چھوڑ کے گیا، یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اگر کوئی علم سے وابستہ ہو جائے، پرچم اسلام کا شہدہ ہو جائے، پرچم اسلام کا شہدہ ہو جائے، علم کا معلم کا محب ہو جائے اور اپنے گلے سے لگا لے، اپنے ہاتھ سے اٹھا لے، تو پھر اس کا سر کبھی جھکتا نہیں ہے، سر اس کا کبھی کٹتا نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور فرما رہے آپ اب آپ کو پتا چلا جب مشکلیں آتی ہیں، جب دقتیں آتی ہیں تو ہم علم کو سجاتے ہیں، علم کو نکالتے ہیں، ایک ہم میں سے کوئی اٹھاتا ہے، ہم سب اس کے سائے میں جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، کیوں ابھی کرونا کا جب معاملہ چل رہا تھا تو مومنین نے جو علم سجایا اس کے قریب آ کر، اس کا مطلب یہ ہے، پتا ہے کہ جنگ بدر میں جو علم کے سائے میں رہے، یہ سیرت بنا دی علی نے کہ جو علم کے نیچے رہتا ہے، یہ علم جس کے پاس رہتا ہے اس کے لیے علم خود ڈھال بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ مولا علی کو ڈھال کی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے ہمارے لیے پیغام دیا کہ جو لشکر اسلام، جو پرچم اسلام کے قریب ہوتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اس کو بلند کرتا ہے، تو اگر اس کے پاس ڈھال نہیں ہے تو سب سے بڑی ڈھال تو یہی ہے۔ آج یہی وجہ ہے جو پوری دنیا میں ہم بچے ہوئے ہیں، تو مولا عباس پرچم اسلام، مولا عباس کے پاس، بھائی جو مولا علی کے پاس رہا، جعفر کے پاس رہا ہے، پھر مولا عباس کے پاس رہا، اسی علم کے پرچم کے نیچے ہم ہیں۔ آج 14 سال سے جو ہم بچے ہوئے ہیں تو یہ علم عباس ہم کو بچائے ہوئے ہیں۔ ہاں عزیزوں، وقت بڑی تیزی سے گزر گیا، بس ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے محسوس کر لیا تو انشاءاللہ بہت روئیں گے۔ یہ سفر کا اشرا چل رہا ہے، زہرا کا بھرا گھر کربلا میں اجڑ گیا، اور چوتھے امام سے جب پوچھا گیا تو آپ نے مولا مصیبتیں کہاں پڑیں تو کہا الشام 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 الشام۔ مولا نے بار بار کہا، کسی نے کہا کربلا میں تو آپ کے بابا مارے گئے، چچا مارے گئے، بھائی مارے گئے، اعزہ اقربا مارے گئے، آپ کے بابا کے اصحاب مارے گئے، انصار مارے گئے، کہنے کہ شام کیوں؟ کہا کہ شہادت اللہ کی بارگاہ میں ہمارے گھر کی میراث ہے، لیکن شام، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کے جو راستے تھے، ہماری ماں بہنیں پھپھیاں بے کجاوا اونٹوں پہ بیٹھی تھیں، اور اپنے دور کا علی 24 سال کا جوان، ہاشمی جوان، غیرت دار، جو نام سے بھی علی ہو اور علی کی غیرت بھی جس کے پاس ہو۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کی خدمت میں، شہزادی کا بھرا گھر اجڑ گیا، میں نے ایک جملہ استعمال کیا مصائب کے لیے، عزاداروں رو لیجئے، احساس کیجئے گا۔ شہزادی بھرے دربار میں، کیونکہ چوتھے امام نے جو شام کہا اس لیے کہ بعد 700 کرسی نشین بیٹھے تھے، ماں بہنیں پھپھیاں کھڑی تھیں، سر پہ چادر نہیں تھی، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، بالوں سے اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھے، جناب سکینہ کے گلے میں رسی تھی، پنجوں کے بل کھڑی تھی۔ تو چوتھے امام نے جو شام کو یاد کیا ہے تو کیوں، میں آپ کو مدینہ یاد دلاتا ہوں کہ جب شہزادی اپنے حق کے لیے دربار میں گئیں تو دن بھر بی بی کو دربار میں کھڑا رکھا گیا، بیٹھنے کو نہیں دیا گیا جناب شہزادی کونین کو، لیکن بی بی جب گئی تھی تنہا نہیں گئی تھی، کنیزوں کے جھرمٹ میں تھی، ام ایمن، اسما، فضہ، شہزادے حسن و حسین، شیر جیسا شوہر، عبداللہ ابن عباس جیسا عزیز، یہ سب ارد گرد تھے، اور دربار میں جب گئیں اور دن بھر کھڑی رہیں، کسی نے بیٹھنے کو نہیں کہا، اور جب شام ہو گئی، جب گھر واپس آئیں تو آنے کے بعد اپنے حجرے میں جا کر بغیر کچھ بولے ہوئے گھٹنوں میں سر رکھ کے بی بی بیٹھ گئی۔ 5 سال کی بڑی بیٹی ہیں، بیٹیوں کا دستور ہوتا ہے کہ ماں اگر کسی خاص کام سے گھر سے جائے، کوئی کام سے نہ بھی جائے، اگر ذرا دیر کے لیے ماں گھر سے باہر کہیں جاتی ہے کسی وجہ سے، کسی سے ملنے یا کسی عزیز کے ہاں یا کسی ضرورت سے، تو بیٹی پوچھتی ضرور ہے کہ اماں کہاں گئی تھی، کیوں گئی تھی۔ اچھا ان کو تو پتا تھا بیٹی کو کہ اپنا حق مانگنے گئی تھی، اور جب آئیں تو پہلا سوال کہ اماں آپ کو آپ کا حق مل گیا؟ تو شہزادی کونین کہہ دیتی کہ نہیں ملا ہے، کچھ بولی نہیں،
घुटनों पे सर रख के जो सिसक से रो रही थी, तो एक मरतबा सर उठाया, आंखों में आंसू थे, जनाब ज़ैनब को देखा और एक मरतबा कहा कि मेरी बेटी रोने लगी, कहा कि अम्मा आप मलाल ना करें, कुछ नहीं कहा मलाल ना करें, दिल मलूल ना हो, अरे बाग़े जन्नत आपका है, अम्मा फेदक नहीं मिला तो क्या हुआ। एक मरतबा जनाब ज़ैनब को कलेजे से लगा कर मेरी बेटी, मेरी लाडली, अली की दुलारी, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मुझे फेदक नहीं मिला है, अगर वो भीख में मांगते तो मैं उनको फेदक भी दे देती और जो मांगते मैं उनको अब दौलत लुटा देती, हमारे दर पे जो भी आए मांगने के लिए हम उसको दे देते। हम रो इस बात के लिए रहे हैं कि हम दरबार में गए, सब बैठे थे दरबार में, किसी ने बैठने को नहीं कहा, दिन भर खड़े रहे। ए बेटी तुम्हें मालूम है हम ज्यादा देर खड़े रहने के आदी नहीं, और ऐसी दरबार में जब जाते थे, मेरा बाबा रसूल खुदा जब बैठा होता था, मैं जाती थी तो खड़ा हो जाता था, अजले साहब मजले से ही, और उसी जगह पर बिठाता था जहां मेरा बाबा बैठा होता था। जब मैं बैठ जाती थी तब मेरा बाबा तशरीफ फरमा होता था। आज पहली बार हुआ उसी दरबार में दिन भर खड़ी रही, देखो ज़ैनब पैरों में वरम आ गया है, अल्लाह अकबर। इतना सुनना था कि जनाब ज़ैनब ने कहा अम्मा घबराए नहीं बेटी, मैं आपके पैर दबाती हूँ। जनाब ज़ैनब ने पैर दबाना शुरू किए, अम्मा को तसल्ली मिली कि बेटी माँ की खिदमत कर रही है, पैरों में खड़े खड़े वरम आ गया, इसलिए कि बीबी कभी एक लम्हे के लिए खड़े होने की आदी ना थी, पूरा दिन खड़ी रही। अल्लाह अकबर। एक मरतबा अल्लाह अकबर जनाब ज़ैनब पैर दबा रही है, इतने में मौला अली घर में दाखिल हुए। जैसे ही देखा क्या बात है, क्या बाबा अम्मा के पैरों में वरम आ गया, मैं पैर दबा रही हूँ। मौला अली जो है एक मरतबा चेहरा घुमा के सिसक के रोने लगे। शहजादी ने कहा या अली क्यों रो रहे हैं, आपको कुछ होना चाहिए कि बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि माँ की खिदमत कर रही है। एक मरतबा अली ने कहा ए सैयदा, मैं इस बात से तो खुश हूँ बेटी माँ की खिदमत कर रही है, लेकिन मुझे याद आ रहा है, अरे आपने क्या कहा, आप ज्यादा देर खड़े रहने के आदी नहीं है, आप दिन भर दरबार में खड़ी रही, सब दरबारी बैठे रहे, आप खड़ी रही, पैरों पे वरम आ गया, सिर्फ एक दिन खड़ी रही, लेकिन ये मेरी ज़ैनब बाद शहादत हुसैन बाबू साथ पर 72 घंटे खड़ी रहेगी। दरबार सजाया जाएगा, फिर जब दरबार सजेगा 700 कुर्सी नशी कुर्सी पर बैठी रहेंगे, अली की बेटी फातिमा की लाडली दरबार में खड़ी रहेगी, हाथ पसे गर्दन बंधे होंगे, तमाशाइयों का मजमा वाह मोहम्मदा वाह अलिया इबादत को कबूल फरमा, बानियान और इंतज़ामिया की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, दुश्मनान आज़ाद दुश्मनान विलायत को इस्तनाबूद फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, उनके नासरमान में शुमार फरमा। सजादे को ज़ईफ़ सदाएं ये कर गई, ज़हरा की बेटियों की रिदाएं उतर 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 गई, सजादे को ज़ईफ़ सदाएं ये कर गई, सजादे को ज़ईफ़ सदाएं ये कर गई, ज़हरा की बेटियों की रिदाएं उतर गई, ज़हरा की बेटियों की रिदाएं उतर गई, लाशों को रस्सियों में जकड़ कर लिए फिरो, लाशों को रस्सियों में जकड़ कर लिए फिरो, सैदानियाँ तो घर से निकलते ही मर गई, सैदानियाँ तो घर से निकलते ही मर गई, ज़हरा की बेटियों की रिदाएं उतर गई, ज़हरा की बेटियों की रिदाएं उतर गई, लाशों को रस्सियों में जकड़ कर लिए फिरो, लाशों को रस्सियों में
جکڑ کر لیے پھرو سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئی سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئی زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں جاتی تھی جو کبھی کبھی زہرا کی قبر پر جاتی تھی جو کبھی کبھی زہرا کی قبر پر جانے خدا ہجوم سے کیسے گزر گئی جانے خدا ہجوم سے کیسے گزر گئی زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں 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 سجاد کو ضعیف صدائیں یہ کر گئی سجاد کو ضعیف صدائیں یہ کر گئی زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی ظلم و ستم کی تیز ہوائیں تھی جب چلی ظلم و ستم کی تیز ہوائیں تھی جب چلی سب گلشن بطول کی کلیاں بکھر گئی سب گلشن بطول کی کلیاں بکھر گئی زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر 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 گئی رملا یہ پوچھتی تھی سکینہ سے قید میں رملا یہ پوچھتی تھی سکینہ سے قید میں زخمی ہے کان بالیاں بی بی کدھر گئی زخمی ہے کان بالیاں بی بی کدھر گئی زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی بازار لے کے جاؤ نا بے پردہ ظالموں بازار لے کے جاؤ نا بے پردہ ظالموں مر جائے گی حسین کی بہنیں اگر گئی مر جائے گی حسین کی بہنیں اگر گئی زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی
زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی سجاد کو ضعیف صدائیں یہ کر گئی سجاد کو ضعیف صدائیں یہ کر گئی زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی سرور تو کیا لکھے گا نبی زادیوں کے غم سرور تو کیا لکھے گا نبی زادیوں کے غم سمجھو کہ شام جانے سے پہلے ہی مر گئی سمجھو کہ شام جانے سے پہلے ہی مر گئی زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی سرور تو کیا لکھے گا نبی زادیوں کے غم سرور تو کیا لکھے گا نبی زادیوں کے غم سمجھو کہ شام جانے سے پہلے ہی مر گئی سمجھو کہ شام جانے سے پہلے ہی مر گئی زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی رملا یہ پوچھتی تھی سکینہ سے قید میں رملا یہ پوچھتی تھی سکینہ سے قید میں زخمی ہے کان بالیاں بی بی کدھر گئی زخمی ہے کان بالیاں بی بی کدھر گئی زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی یا حسین 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 مظلوم کا ماتم کرو اور چادروں کا غم کرو جو کربلا میں لٹ گیا زہرا کا چین یا حسین یا حسین یا حسین مظلوم کا ماتم کرو اور چادروں کا غم کرو جو کربلا میں لٹ گیا زہرا کا چین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا علی کا لاڈلا دوش نبی پر ہے پلا ہے فاطمہ کا نور ہے مولا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا علی کا لاڈلا دوش نبی پر ہے پلا ہے فاطمہ کا نور ہے مولا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین زندان سے وہ کہہ رہی اب تک ستم میں سہ رہی تیری صدا سے ماتمی
ہے چین یا حسین یا حسین یا حسین زندان سے وہ کہہ رہی اب تک ستم میں سہ رہی تیری صدا سے بعد میں ملتا ہے چین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین متوجہ زیارت السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ وعلی جدکہ و ابیک السلام علیکہ وعلی امکہ و اخیک السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدتی نساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا انیس النفوس ایہا المدفون بارض طوس یا سلطان العرب والعجم بعلی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرۃ شفاعتکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاة والسلام علیکہ یا صاحب العصر والامر والزمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا امام الانس والجان الامان الامان من فتن الزمان عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک واعوانک والمستشہدین بین یدیک تحت لوائک الصلاة والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن وصلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا